اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے لیکچر کے اندر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو ڈسکس کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ہونے والے معجزات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادثہ فیل کے سال مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن اس میں کچھ علماء کا تضاد ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ربیع الاول اور کچھ کے نزدیک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس رات کسریٰ کا محل لرز گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ اس کے علاوہ بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کی آگ جو متواتر 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گرنے اس طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس خاندان کے کنگروں کی تعداد کے مطابق 14 بادشاہ ہوں گے، جو کہ چنانچہ 4 سال کے عرصہ کے اندر 10 بادشاہ ہو گزرے تھے اور باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک پورے ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے سارے محل جگمگانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کسی قسم کی میل کچیل یا غلاظت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے اس تک پہنچائی۔ ابو لہب اسلام کی دولت سے محروم رہا اور کافر کی ہی موت مرا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے خوش ہو کر اس نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی نے ہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل کی حالت میں تھے تبھی ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 2 ماہ بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی وراثت کے اندر 5 اونٹ اور 1 کنیز چھوڑی جس کا نام برکت اور اس کی کنیت ام ایمن تھی۔ امام احمد بن ساریہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی تک گندی ہوئی مٹی کی صورت میں پڑے تھے۔ میسرہ زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کب نبی بنے تھے اور آپ کب نبی لکھے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تب مجھے نبی لکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت مکہ کے اندر ایک یہودی عالم رہتا تھا۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو یتیم ہے، یعنی اس کا والد محترم وفات پا چکا ہے؟ تو مکہ والے بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا معلوم نہیں۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ میری بات غور سے سن لو، آج اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر اس دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کندھے کے اوپر یعنی شولڈر کے اوپر مہر نبوت ہے جس کے اندر بہت زیادہ بال ہیں۔ اس پر مکہ والے بہت حیران ہوئے جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ اس یہودی عالم جو کہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے بہت بے قرار تھا اس کو لے کر حضرت عبداللہ کے گھر آئے اور حضرت آمنہ سے ان کا بچہ منگوایا۔ جب اس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کپڑا ہٹایا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر پر یعنی کندھے کے اوپر مہر نبوت دیکھا تو وہ غم و حیبت کی حالت میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ ختنہ شدہ اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا
کہ جو ان کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے وہ ختنہ شدہ ہے اور پاکیزہ ہے۔ تو اس پر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرا پوتا بہت نرالا اور سب سے اونچی عظمت والا ہوگا۔ اس کے بعد دائی حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لے لیا۔ دائی حلیمہ نے اس رات خیمے میں قیام کیا اور صبح انہوں نے اٹھ کر واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہونا تھا۔ جب رات کا وقت ہوا تو دائی حلیمہ کو بھوک لگی۔ اس وقت دائی حلیمہ کے پاس صرف ایک گدی جو ان کے سواری کے لیے اور ایک اونٹنی تھی جو ان کا سامان اٹھانے کے لیے تھی۔ اونٹنی اس وقت خشک ہو چکی تھی، مطلب اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ اور جب دائی حلیمہ سعدیہ کو بھوک زیادہ ستانے لگی تو اس نے اپنے خاوند ابو کبشہ سے بولا کہ جاؤ دیکھو شاید کچھ قطرے ہی دودھ نکل آئے۔ تو اس پر خاوند نے کہا کہ وہ خشک ہو چکی ہے، اب اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے پھر بھی اس بات پر زور دیا کہ جاؤ دیکھو تو صحیح۔ جب ابو کبشہ دودھ نکالنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی تھی۔ تو ابو کبشہ نے پورا برتن بھر کر دودھ نکالا اور جب وہ دودھ لے کر دائی حلیمہ کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ابو کبشہ نے کہا کہ یہ اس بچے کی برکت سے ہی ملا ہے، یہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو دائی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناظرین، یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔